الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ تمام احباب جو ہمارے رتی گڑی چیپٹر کی دعوت پر اپنے اوقات میں سے وقت نکال کر یہاں جمع ہوئے، میں ان تمام کے تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے۔ یہ میں ہرگز نہیں کہوں گا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا۔ یہ ہماری محافل میں بھی یہ جملہ استعمال کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے یہاں تشریف لائے۔ اگر اس بات کو سمجھا جائے تو آپ نے اپنے اوقات میں سے وقت نکال کے یہ جو ابھی وقت نکالا ہے اس کو قیمتی بنا دیا، کیونکہ جس کاز کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں یا جس مقصد کے لیے یہاں ہم جمع ہیں یہ مقصد بہت بڑا ہے، اور اس میں جو ایک منٹ کے لیے بھی وقت دے گا اور اس مقصد کے لیے جو ایک منٹ بھی وقف کرے گا یا ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ یا ایک دن بھی وقف کرے گا وہی اس کا اصل وقت ہے۔ اس مقصد پہ ہمارا جو رتی گڑی چیپٹر ہے یا LWF، اس پر ہمارے ذمہ دار ہمارے سینئرز یہاں موجود ہیں، وہ مفصل انشاءاللہ بات کریں گے، اور ہمارے چیئرمین صاحب نے بڑے مفصل بات کی بھی ہے۔ میں یہاں سامنے جو آئے ہوں اس مقصد پہ بات کرنے کے لیے، اور آپ تمام حضرات یہاں پر موجود ہیں الحمدللہ مقصد سے جڑے ہوئے۔ یہ جس مقصد کے ساتھ ہم جڑے ہوئے اس مقصد کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی حکایت سناؤں گا، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے دور کا یہ واقعہ ہے۔ کچھ لوگوں نے آپ کی بارگاہ میں شکایت کی کہ فلاں دھوبی جو ہے یہ لوگوں کو بڑا تنگ کرتا ہے، کسی کی شلوار گما دیتا ہے تو کسی کی قمیض گما دیتا ہے یا کسی کا پورا سوٹی گما دیتا ہے۔ اب چونکہ اس کی بدبختی پر گواہ زیادہ تھے، یعنی بہت سارے لوگ اس بات کے شاہد تھے، انہوں نے لوگوں کو تنگ کیا ہوا دھوبی نے، تو جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کیے اور دعا کی کہ یا اللہ اس دھوبی کے فتنے سے اور اس کے شر سے لوگوں کو محفوظ فرما۔ اب ایک نبی نے دعا کی اور دعا قبول نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ دعا کے بعد آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ کل کے دن میں، یعنی جو کل کا سورج طلوع ہوگا اور پھر سورج غروب ہوگا، اس دن میں اللہ پاک آپ کو اس کے شر سے حفاظت عطا فرما دے گا۔ اب لوگ مطمئن ہوئے کہ کل اس کا آخری دن ہے، کل یہ ضرور ہلاک ہو جائے گا، اور وہ بھی ایسا۔ آپ کی دعا کے بعد اللہ پاک نے ایک سانپ کو حکم ارشاد فرمایا کہ وہ جائے اور اس کی گڈڑی، وہ جو صبح دریا پر جا کر کپڑے دھوتا تھا، اس گڈڑی کے اندر وہ سانپ گھس جائے، اور وہ صبح جب دریا کی طرف کپڑے لے جا رہا ہو تو راستے میں سے اس گڈڑی سے نکل کر اس دھوبی کو کاٹے اور وہ ہلاک ہو۔ لہٰذا سانپ اللہ پاک کے حکم پر اس کی گڈڑی میں گھس گیا۔ اگلے دن کا انتظار تھا، اگلے دن جب آیا اس دھوبی کا یہ معمول تھا کہ وہ صبح گڈڑی اٹھاتا، ساتھ 3 روٹیاں اٹھاتا اور دریا پہ جا کے کپڑے دھوتا تھا۔ اب وہ صبح اپنی گڈڑی اٹھائی، 3 روٹیاں اٹھائی اور دریا کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں اس کی ملاقات ایک سائل سے ہوئی۔ سائل سوال کرنے والے کو کہتے ہیں، وہ چونکہ محتاج تھا تو اس نے اس سے سوال کیا۔ اس دھوبی کے پاس اور تو کچھ کہا نہیں، لوگوں کے کپڑے تھے پرانے اور 3 روٹیاں اس کی جو اپنی ذاتی تھی، ان روٹیوں میں سے ایک روٹی اس نے نکال کے اس سائل کو دے دی۔ اب وہ سائل بڑا خوش ہوا تو اس نے اسے دعا دی کہ اللہ پاک آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ دھوبی نے کہا آمین، لیکن اس کو بڑا مزہ آیا یہ دعا سن کے۔ اس نے کہا اور کھاؤ گے؟ اس نے کہا ایک اور دے دو۔ اس نے دوسری روٹی بھی نکال کے اس کو دے دی۔ اب جب دوسری روٹی اس نے کھائی تو اس نے دعا دی کہ اللہ پاک آپ کو تمام فتنوں سے اور تمام پریشانیوں سے محفوظ فرمائے۔ اس کو اور زیادہ مزہ آیا اس سائل کی دعا سن کے۔ اس نے کہا اور کھاؤ گے؟ اس نے کہا ایک اور دے دو۔ اس نے تیسری، یعنی اس کے بعد 3 ہی روٹی تھی، اس نے تیسری روٹی بھی نکال کے دے دی۔ اب وہ سائل نے تیسری روٹی کھائی تو دعا دی کہ اللہ پاک آپ کو مرتے دم تک استقامت والی توبہ عطا فرمائے۔ یہ کہہ کے سائل اپنے راستے پر چلا گیا اور یہ توبہ یہ اپنے راستے پر چلا گیا۔ اب چونکہ ایک نبی نے دعا کی ہوئی تھی، اس کی ہلاکت کی اور لوگوں کو اس کے شر سے حفاظت کی، اب لوگ انتظار میں تھے کہ ابھی خبر آئے گی دھوبی فارغ ہو گیا، یہ دریا میں بہہ گیا یا راستے میں مر گیا، کیونکہ آج ہمیں اس کے شرور سے اور اس کے فتنوں سے ہمیں حفاظت کا آج کا دن ہے۔ اب دھوبی گیا، کپڑے دھوئے، پورا دن حشاش بشاش گزارا، رات کو صحیح سلامت واپس آ گیا۔ لوگ دیکھ کے حیران ہو گئے، دوڑتے دوڑتے جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے
اور عرض کی یا سیدی آپ نے تو کہا تھا کل آخری دن ہے، اس سے ہمیں جان چھوٹ جائے گی، وہ تو پھر سے سلامت واپس آ گیا۔ اب چونکہ نبی تھے، اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ نے استغاثہ کیا کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، تو کہا اسی دھوبی کو بلا لو، جواب ملا اسی کو بلا لو اور اس سے پوچھ لو کہ کیا ہوا۔ آپ نے اس دھوبی کو بلایا اور پوچھا کہ آج کے دن میں تمہارے ساتھ جو جو ہوا ہے تفصیل سے بتا دو۔ اس نے کہا میں صبح نکلا ہوں تو یہ ماجرا ہوا، سائل ملا، ایک روٹی دی، دوسری دی، تیسری دی۔ آپ نے لوگوں کو سامنے بلایا، اس نے کہا کہ جس دھوبی سے حفاظت کی دعا یا جس کی شر سے بچنے کی دعا مانگی تھی، وہ دعا اس حساب میں پوری ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے سانپ کو حکم دے دیا تھا، وہ اس کی گڑڑی میں گھس گیا تھا، اس سے پہلے کہ وہ اس کو کاٹتا یہ راستے میں اس کو سائل مل گیا۔ جب اس سائل نے اس کو دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے، اس سے پہلے اس نے جو جو بدبختیاں اور جو اس نے لوگوں کو پریشان کیا تھا، اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیا۔ اب اس سائل نے جو اس کو دوسری دعا دی، چونکہ اب سانپ ابھی تک گڑڑی میں موجود تھا، جب دوسری دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری سارے فتنوں سے اور سارے شرور سے تمہاری حفاظت فرمائے، جیسے ہی سائل نے یہ دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دعا اسی وقت قبول کی، اور جو سب سے بڑا شر اس کے گڑڑی میں موجود تھا، اس دعا کی قبولیت کے ساتھ ہی یہ سانپ اس گڑڑی سے نیچے گر گیا۔ اور پھر جو تیسری دعا دی تھی کہ ایسی توبہ نصیب فرمائے کہ مرتے دم تک اس پر قائم رہو، تو لوگوں کا کہا کہ جو میں نے دعا مانگی تھی وہ بھی قبول ہو گئی، وہ اس قدر قبول ہوئی کہ جو تیسری دعا سائل نے اس کو دی تھی، اب اس کو ایسی توبہ نصیب ہو گئی ہے کہ یہ مرتے دم تک اس پر قائم رہے گا، آج کے بعد اس کی ذات کی وجہ سے تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا۔ اب اس حکایت کو سننے کے بعد جس مقصد کے لیے ہم لوگ یہاں جمع ہیں، آپ سوچیں آج کل کے دن میں گھر میں اگر 2 فرد بھی ہیں اور ان کو بھی کسی کو پالنا پڑ جائے تو یہ پالنا بھی اتنا آسان نہیں ہے۔ اپنا گھر چلانا، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھر چلانا آسان نہیں ہے۔ الحمدللہ LWF the Leeds Welfare Foundation اپنے بچوں کو تو پال ہی رہی ہے، اس کے علاوہ اس وقت ہمارے جناب کیسر سجاد صاحب نے آج سے چند سال پہلے جو ایک پودا لگایا تھا، آج وہ پودا نہیں ہے بلکہ وہ ایک درخت بنا ہوا ہے جس کی شاخیں یہ سامنے آپ کو لوگوز نظر آ رہی ہے، ہمارے یہ جو بینر ہے اس پر، الحمدللہ اس کی تقریباً 6 مضبوط شاخیں ان چیپٹر کی صورت میں بن چکی ہیں۔ اور یہ بھی سن کر آپ کو خوشی ہوگی کہ الحمدللہ LWF the Leeds Welfare Foundation میں اس وقت تقریباً 800 کے قریب ریگولر ڈونر، جن کے بارے میں ہم تسلی سے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہمارے پکے ممبر ہیں جو ہر مہینے باقاعدگی کے ساتھ 10 تاریخ سے پہلے اپنی ڈونیشن 250 روپے جمع کر دیتے ہیں۔ آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ the Leeds Welfare Foundation اس وقت 800 تقریباً 800 ریگولر ڈونر کے ساتھ، اور ہمارے پاس جو یہ مختلف چیپٹر کو پورے آپ کو ڈیٹا بتا رہا ہوں، الحمدللہ 50 سے زائد 50+ ڈیزرونگ فیملیز، یعنی 50 گھرانے ایسے ہیں کہ جن کی راشن، اور جو ہمارے چیئرمین صاحب نے بتایا کہ بعض چیپٹر میں ان کی میڈیکل بھی، اور ابھی انشاءاللہ آپ کی دعا اور آپ کے ساتھ رہا تو رتی گڑی میں ہمارے چیئرمین صاحب نے اناؤنس کر دیا ہے۔ اب ہمارے ہم جو نیچے والے ہیں، ہمارا کام ہے کہ اس کو آپ نے اناؤنس کرنا تھا، اس کی تعمیل اور اس کو مکمل انشاءاللہ ہم نیچے والے کریں گے کہ انشاءاللہ رتی گڑی چیپٹر بہت جلد ہمارے گاؤں میں جو ایسی ڈیزرونگ فیملی ہوگی کہ جو کہ بچی کی اگر شادی ہوگی تو جہیز میں انشاءاللہ ہماری ویلفیئر اس کی مدد کرے گی۔ اور اس کے لیے ہمارے کریم بھائی یہاں پر موجود ہیں، ان کی یہاں بات چیت چل رہی ہے بازار میں ایک فرنیچر والے کے ساتھ کہ بقیہ چیپٹر کے لیے بھی پیغام ہے RC کے علاوہ بھی کہ اگر آپ کے چیپٹر میں بھی کوئی ایسی ڈیزرونگ فیملی ہے کہ جس کی بچی کی شادی اور آپ سمجھتے ہیں، یعنی جو ہماری ایگزیکٹو پارٹی ہوتی ہے، جو لوگ اس چیپٹر کو چلا رہے ہوتے ہیں، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ واقعی میں یہ فیملی ڈیزرونگ ہے تو آپ کریم بھائی کے ساتھ رابطہ کریں۔ یہاں پر لیاقت بھائی الحمدللہ جن فرنیچر والوں نے الحمدللہ یہ اعلان کیا ہوا وہ یہاں پر موجود ہیں۔ آپ اس پروگرام کے بعد کیونکہ تقریباً تمام ہی چیپٹر کے 1-2 لوگ یہاں پر موجود ہیں، آپ ان کے ساتھ بھی ملاقات کر لیں۔
یہ الحمدللہ بچی کے جہیز کی صورت میں یہ ہمارے چپر کے ساتھ ہمارے LWF کے ساتھ یہ تعاون کریں گے. جو بھی LWF جس فیملی کو اوکے کرے گی کہے گی کہ یہ واقعی میں ڈیزرونگ فیملی ہے تو یہ جہیز میں ان کے ساتھ یہ تعاون کریں گے. آپ تمام حضرات پروگرام کے بعد ان کے ساتھ ملاقات کر کے چاہیے. آخری بات کروں گا اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا کیونکہ اتنا زیادہ وقت کی اجازت تھی بھی نہیں, بات لمبی ہو گئی. ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ بے شک یہ کاز بہت بڑی ہے, یہ مقصد بہت بڑا ہے اور بہت ثواب والا اور بہت عظمت والا ہے, لیکن ایک چیز ایسی ہے جو اس مقصد کو بھی ختم کر سکتی ہے یا اس کو بھی مطلب بدل سکتی ہے ثواب کی بجائے گناہ میں, اور وہ ہے شو, اسٹیٹس, دکھاوا. اگر آپ LWF کے ساتھ اس وجہ سے ہیں کہ آپ کا نام علاقے میں ہو کہ بھائی واہ 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 فلاں تو بڑا کام کر رہا ہے اور فلاں تو بھائی بڑا ایکٹیو ہے تو فلاں تو یہ کر رہے ہیں, اگر آپ دکھاوے کے لیے تو پھر سمجھ لیں کہ آپ مطلب آپ بھی یہاں نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ ثواب کے لیے تو پھر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اور جو ہم نے اپنے استادوں سے سیکھا ہے الحمدللہ, آپ اگر فرض نمازیں پڑھ رہے ہیں, روزے ٹائم پر رکھتے ہیں مہینے میں جو روزے, اور اگر آپ صاحب استطاعت ہیں اور زکات بھی دیتے ہیں تو پھر LWF کے ساتھ جو آپ کام کر رہے ہیں آپ اللہ پاک کی رحمت پر یقین رکھیں کہ یہی 250 روپیہ ہماری دنیا اور آخرت میں نجات کے سبب بنے گا انشاءاللہ. اب شو آف نہیں ہونا چاہیے, دکھاوا نہیں ہونا چاہیے کہ میں اس مقصد کے لیے. اس پر بھی ایک بات سنیں, ایک صاحب نے گھر بنایا, وہ پیارا گھر بڑا خرچہ کیا. اب اس کی یہ خواہش تھی کہ میری اپنی بچے جو ہے نا اس گھر میں شفٹ ہونے سے پہلے میرے پیر مرشد یعنی ہمارے روحانی باپ ہیں یا جو ہمارے روحانی پیشوا ہیں وہ اس گھر میں پہلے قدم رکھے, اس کے بعد میں اپنے بچوں کو لے کر آؤں گا. لہٰذا جب گھر کی تعمیر ہو گئی تو انہوں نے اپنے بزرگوں کو فون کیا کہ حضرت گھر بن گیا ہے, اگر آپ پہلے اس میں تشریف لائیں گے تو مجھے خوشی ہوگی, آپ پہلے آئیں پھر میں اپنے بچوں کو. لہٰذا ان کے جو پیر مرشد تھے یا ان کے جو بزرگ تھے وہ آ گئے, انہوں نے اس کو کھانا وانا کھلایا, صحیح مطلب سیر کیا. اس کے بعد گھر دکھانے کے لیے مختلف کمروں میں لے جانا شروع کیا. ایک کمرے میں داخل ہوئے تو ایک کمرے میں روشن دان بنا ہوا تھا, تو آپ کے جو پیر مرشد تھے انہوں نے اس روشن دان کی طرف اشارہ کر کہا کہ بیٹا یہ کیوں بنایا, تو کہا حضرت آپ کو پتا ہے کہ آج کل لائٹ شائٹ تو ہوتی نہیں ہے, اندھیرا وغیرہ گھر میں اندھیرا زیادہ ہو جاتا ہے, یہ روشن دان میں نے بنایا کہ دن میں نا اس کی وجہ سے گھر کے اندر روشنی پڑتی رہے, گھر تھوڑا روشن دان مطلب روشن رہے, اس وجہ سے یہ میں نے روشن دان بنایا. تو ان بزرگوں نے ایک بڑا تاریخی جملہ کہا تاکہ کاش آپ یہ روشن دان بناتے وقت روشنی کی بجائے یہ نیت کرتے کہ آذان کی آواز آسانی سے میرے گھر میں داخل ہوتی رہے, تو جب تک یہ روشن دان بندہ رہتا روشنی نے تو آنا ہی تھا, لیکن آپ کو اس نیت کی وجہ سے کہ آذان کی آواز آتی رہے, کیا جب تک یہ گھر تعمیر رہتا تو زندہ ہوتا تب بھی اس دنیا سے چلا جاتا تب بھی تو اس نیت کی وجہ سے ثواب ملتا رہتا. سبحان اللہ. اب میں جو میں نے بات کی تھی ابھی اس کو سمجھانے کہ اگر آپ شوق کے لیے نا پھر آپ کو یہاں نہیں ہونا چاہیے, لیکن اگر آپ ثواب کے لیے تو پھر ہمارے عابد بھائی یہاں پر موجود عابد بھائی ہمارے گاؤں کے ایک بزرگ جو ہے نا وہ ایک جملہ کہتے ہیں ہماری زبان میں کہ تو اس کا میں پیچھے سر و پیرو لا دیتی. الحمدللہ LWF میں عابد بھائی کا جو کردار ہے میں بڑے وضوح کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جملہ ان پر فٹ آتا ہے کہ انہوں نے LWF کے لیے سر و پیرو لائی, یعنی نہ صرف گردی چیپٹر جو بھی چیپٹر ہو یعنی کوئی اور چیپٹر ان کے لیے بھی یہ جو کام کرتے ہیں, جب ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں تو فون ان کے ساتھ کام پہ ہوتے ہیں, LWF کا کام چل رہا ہے یا ہار میں ہوتا ہے واٹس ایپ یہ لگے ہوئے, یا جب چھٹی پہ آتے ہیں ویکینڈ پہ تو الحمدللہ یا فزیکلی ہر چیپٹر کے لیے ہر وقت 24 آورز اویلیبل ہوتے ہیں. اگر آپ LWF کے ساتھ یہاں سے ہیں دل سے شوق کے لیے دل سے ہیں تو پھر آپ دنیا میں بھی اس سے کمائیں گے اور آخرت بھی کمائیں گے, میں یقین سے کہتا ہوں. لیکن اگر شوق کے لیے تو خدا کے لیے اپنی نیت کو چینج کریں. آپ نام کے لیے نام تو آپ دل سے کریں گے بھی صحیح تب بھی ہوگا نا, آپ صحیح کا نام میں نے اسٹیج پر لے لیا اور جو نہیں لے رہے ان کے دلوں میں ان کا نام ہے, کیوں یہ دل سے لگے نام پھر بھی آپ کا بنے گا, لیکن جو آپ کو اللہ پاک اس کا بدلہ دے گا وہ یہاں الفاظوں میں بیان نہیں ہو سکتا. وما علینا الا البلاغ.